سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ مل کے بابا بلند صلوات پڑھیے۔ محمد علی محمد وجہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خانوادہ اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صفحہ ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لکھ کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مالک اس ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اس عزا خانے اور جہاں بھی صفحہ عزائے مولا حسین بچھائی گئی ہے، مالک ہر عزادار کے جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کیجیے گا۔ مالک حجت دوراں بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، عشر محرم الحرام 1444 ہجری کی یہ 5ویں مجلس ادا، جس میں ہم نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا یہ نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحی، جب لفظیں بنتی ہیں، احادیث بیان ہوتی ہیں، جملے بولے جاتے ہیں، یہ میرے محمد کی خواہش نہیں ہوتی، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ کہ جب اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اب نبی کے کسی قول کو، فکرے کو، حدیث کو، جملے کو نبی کی ذاتی خواہش کہنا خلاف قرآن ہوگا،
اب اگر نبی، میں نے کہا اس زبان مبارک سے مولا علی کی فضیلتیں سنا رہے تھے، یہ بھائی اپنے بھائی کی فضیلتیں نہیں سنا رہا تھا، یہ سید الانبیاء سید الاوصیاء کی شان سنا رہا تھا۔ اور اب نبی نے مولا علی کا امت کو مقام سمجھانے کے لیے کہا، سنو، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر برادران اسلام حدیث یہاں پہ رک جاتی تو ہر بندہ قیامت تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتا اور حق تلاش کرتا رہتا۔ نبی نے آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، دروازہ علی پہ آ جاؤ۔ یہ تمام علماء اسلام نے حوالہ دے دیتا ہوں، اہل تسنن کی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس حدیث کا مفہوم موجود ہے۔ کہا کہ اگر تم در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، دروازے علی پہ آ جاؤ، کہ جہاں حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حدیث یہاں پہ رکی نہیں، نبی نے دعا کے لیے آگے ہاتھ بلند کیے کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، بار الہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑتا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، نبی نے بتایا ایسا نہیں ہے کہ علی حق کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جدھر علی ہو حق علی کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ حدیث میری قوم کے بچے کو یاد ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب کبھی کسی عالم، کسی واعظ، کسی خطیب، کسی ذاکر سے یہ حدیث سنیں، آپ کو حق ہے، اسے روک کے پوچھیں یہ حق کیا ہوتا ہے، کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ آپ ان سے سوال کیجئے یہ حق کیا ہوتا ہے۔ کبھی بندے کو زندگی میں پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہوتا ہے، جسے زندگی میں پتہ نہ چلے اسے مرنے کے بعد اس کے وارث اپنے شانوں پہ اٹھا کے قبر میں لٹا کے عالم کو بلا کے شانہ ہلا ہلا کے بتاتے ہیں سن حق کیا ہے۔ پھر عالم اسے قبر میں بتا رہا ہوتا ہے ان الموت حق والبعث حق والنشور حق وتطایر الکتب حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والمیزان حق والصراط حق والجنت حق۔ اب اسے قبر میں لٹا کے بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ موت کا آنا حق تھا، تیرا قبر میں اتارا جانا حق ہے، ابھی منکر و نکیر کا سوال کرنا حق ہے، تیرا نامہ اعمال کھولا جانا حق ہے، تیرا نامہ اعمال تولا جانا حق ہے، تیرا پل صراط سے گزرنا حق ہے، تیرا جنت میں جانا حق ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ موت سے لے کے قبر تک، قبر سے پل صراط تک، پورے صراط سے لے کے جنت تک ہر مرحلہ حق ہے۔ اور نبی نے فرمایا جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جس کے دل میں محبت علی ہے اسے نتیجہ دے رہا ہوں۔ موت سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے پل صراط تک، پل صراط سے لے کے جنت تک مرنے والے کو شانہ ہلا ہلا کے بتاتے ہو یہ موت حق ہے، قبر میں اتارا جانا حق ہے، نامہ اعمال کھولا جانا حق ہے، نامہ اعمال تولا جانا حق ہے، تیرا پل صراط سے گزرنا حق ہے، تیرا جنت میں جانا حق ہے۔ یعنی موت سے لے کے قبر تک، قبر سے پل صراط تک، پل صراط سے جنت تک ہر مرحلہ حق ہے۔ نبی نے کہا جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ مولا آپ کو سلامتی دے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامتی دے۔ موت سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے پل صراط تک، پل صراط سے جنت تک ہر مرحلہ حق ہے۔ تو ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور قبلہ چونکہ آپ کو مجھے ماں کی آغوش سے یہ محبت ملتی ہے، اس لیے جو اس سرمایہ کی قدر کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے، لیکن جس نے اس سرمایہ کے لیے قربانی دی ہو اسے پتہ چلتا ہے محبت علی کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ کوفہ شہر تھا، علی کی ایک چاہنے والی تھی، نام اس کا حرہ سعدیہ ہے۔ اکثر آپ نعتوں میں سنتی ہیں
जनाब हलीमा सादिया की नातें पढ़ी जाती हैं। ये उस हलीमा सादिया की बेटी है, नाम इसका हुर्रा सादिया, कूफा में रहती है। ये करती क्या है? मौला की चाहने वाली, जब हर रोज़ लोग अपने काम पे चले जाते हैं, ये मौला अली की शान में एक हदीस नबी की लिखती है, लोगों के दरवाजे खटखटाती है। जब मस्तूर दरवाजे पे आती है, उसे कहती है, ये तुझे एक हदीस दे के जा रही हूँ, जब तेरा शौहर काम से घर आ जाए उसे पूछना तेरे नबी ने मेरे अली के बारे में ये फरमाया था। अली की चाहने वाले अली की जिक्र का प्रचार कैसे कर रही है कि जब लोग काम पे चले गए तो मौला अली की शान में हदीस लिखी, कहा जब तेरा शौहर आया उससे पूछना क्या तेरे नबी ने मेरे अली के बारे में ये फरमाया था। कि अगर वो कहे फरमाया था, फिर शौहर से पूछना तू अली को मानता क्यों नहीं। जब नबी ने ये फरमाया है तो तू अली को मानता क्यों नहीं। और हुर्रा सादिया कहती है मस्तूर से घबराना नहीं, अगर तेरा शौहर कहे नबी ने ये अली की शान में नहीं फरमाया, तूने घबराना नहीं, हुर्रा को बुला लेना, हुर्रा भी इसी शहर में रहती है, मैं तुझे मनवाऊंगा कि ये नबी ने फरमाया। अब कूफा के हालात तब्दील हो गए, बनु उमैया का जालिम तरीन गवर्नर कूफा का गवर्नर लग गया, नाम उसका हज्जाज बिन यूसुफ है। ये इतना जालिम तरीन गवर्नर था, जब तक किसी अली के शिया का सर दस्तरखान पे नहीं आता ये खाना नहीं खाता। ये इतना जालिम है, इसके दिल में अली का बुग़्ज़ है। कहते हालात बदले, वो कूफा का गवर्नर बना, उसने कहा लिस्टें बनाओ अली के चाहने वालों की, जिनके दिल में अली का मोहब्बत है, मैं उनका घर गिराऊंगा, उन्हें जिंदान में डालूंगा। उसके जासूसों ने कहा हज्जाज बिन यूसुफ, कूफा शहर में एक ऐसी भी अली की चाहने वाली है, जब मर्द कामों पे चले जाते हैं वो अली की शान में हदीसें लिखती हैं, दरवाजे खटखटा के लोगों के घर में दे के आती है और कहती है कि अपने शौहर से पूछना क्या तेरे नबी ने अली के बारे में फरमाया है, और अगर कहे फरमाया है तो कहो तू क्यों नहीं मानता। अब जैसे ही हज्जाज को बताया गया, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा सबसे पहले अली की उस चाहने वाले को गिरफ्तार करके लाओ। अब हज्जाज के सिपाही हुर्रा के घर गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जैसे ही सिपाहियों का शोर हुआ, हुर्रा ने कहा मन अलल बाब, 3 जुमले कहे, कौन हो, क्यों आए हो, किसने भेजा है। बाहर से आवाज़ आई हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाही हैं, तुझे गिरफ्तार करना है, हज्जाज ने भेजा है। हुर्रा सादिया को पता चल गया मौत का परवाना आ गया है। हुर्रा सादिया ने जैसे ही सुना कि हज्जाज के सिपाही आए हैं, मुझे गिरफ्तार करना है और हज्जाज ने भेजा है, मेरे मंडी बहुत दीन के सारे इज़्ज़तदार मोमिनीन, कोई जितना बड़ा भी इज़्ज़तदार हो, अगर आपको गिरफ्तार करने के लिए दरवाजे पर SHO आ जाए, आप उसे कहें तू चला जा थाने, मैं खुद आ जाऊंगा, SHO नहीं जाता। वो कहता है नहीं मेरे पास वारंट गिरफ्तारी है, तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा, मुझे इज्जत मौलाए कायनात की कसम। जैसे ही उन्होंने कहा ना हज्जाज के सिपाही है तुझे गिरफ्तार करने आए हैं, अंदर से मोमिना कहती है तुम दरबार में वापस चले जाओ, हुर्रा खुद आ जाएगी। क्यों कह रही थी? वहीं से सिपाही वापस चले गए, उन्हें पता था ये अली की शिया है, झूठ नहीं बोलती। मौला इन हाथों को सलामत रखे, जो हाथ उठे हैं इन्हें मैं दाद देता हूँ। ये जो उठे हैं ना हाथ, वहीं से हज्जाज के सिपाही वापस चले गए। उन्हें पता था कि ठीक है अली की चाहने वाली है, मगर अली की चाहने वाली झूठ नहीं बोलती। अब कहते हैं कि जैसे ही वहाँ पे हुर्रा सादिया ने ये परवाना सुना तो हुर्रा सादिया ने गुस्ले शहादत किया। ये आपकी मेरी फ़िक़्ह का मसला है, अगर मुझे पता हो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल करने के बाद गुस्ले मैयत भी नहीं दिया जाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी में गुस्ले मैयत के बदले गुस्ले शहादत कर सकता हूँ। उसे पता था मेरा जुर्म है अली से मोहब्बत करना,
हुर्र सादिया ने अपनी ज़िंदगी में गुस्ल मैयत के बदले गुस्ल शहादत किया है। जैसे ही गुस्ल शहादत करके सर पे चादर रखी, हुर्रा ने घर से निकलने का इरादा किया। बच्चों ने आके माँ को घेर लिया। कहती है अम्मा कहाँ जा रही हो? आपने ये जुमला लोहे दिल पे नक्श करना है जो मौला अली की विलायत का अकीदा रखता है। जैसे ही माँ गुस्ल शहादत करके दरबार में जाने लगी, बच्चों ने आके माँ को घेर लिया। अम्मा कहाँ जा रही हो? माँ ने बच्चों के सर पे बोसा दे के कहा, बच्चों मुफ्त में अली की विलायत मिली थी, आज कीमत अदा करने जा रही हूँ। मुफ्त में मिल गई थी। कहा अम्मा कहाँ जा रही हो? कहा बच्चों मुफ्त में मुझे अली की विलायत मिली थी, मैं अली के चाहने वालों के घर पैदा हुई थी, मैं अली की विलायत का अकीदा रखती थी, आज मैं उसकी कीमत अदा करने जा रही हूँ। हुर्र सादिया चादर करके हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में चली गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोमिना को सामने खड़ा करके कहा, हुर्र सादिया मैंने सुना है तेरा ये अकीदा है अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। हुर्रा कहती है तूने झूठ सुना है। तवज्जो है कि नहीं मेरे जासूसों को पता है यहाँ गलत खबर दी जाए तो सर कलम कर दिया जाता है। कि फिर मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता चला है कि हुर्रा का ये अकीदा है कि हुर्रा कहती है अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। हुर्रा फिर कहती है तूने झूठ सुना है। जब तीसरी दफ़ा कहा ना नहीं मेरे जासूस झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा हुर्रा का ये अकीदा है कि अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। उसने फिर कहा तूने झूठ सुना है। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है अच्छा अगर ये झूठ है तो फिर बता सच क्या है। शियाने हैदर कर्रार सर उठाओ और अपना अकीदा अपने ज़हन में महफूज करना। जब कहा ना ये झूठ है तो बता फिर तेरा अकीदा क्या है। हुर्र सादिया कहती है मेरा वही अकीदा है जो अली के हर शिया का अकीदा है। तूने कहा तेरे जासूसों ने तुझे बताया है कि मेरा अकीदा है अली नबी के हर सहाबी से अफजल है, तूने झूठ सुना है। मेरा अकीदा ये है मेरा अली आदम से लेके ईसा तक हर नबी से अफजल है। तूने झूठ सुना था। कहा जो तूने सुना है वो झूठ सुना था। मेरा अकीदा ये है कि अली नबी के सहाबी नहीं आदम से ईसा तक हर नबी से अफजल है। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है तूने बहुत बड़ा दावा कर लिया है और तू मेरे दरबार में मेरे सामने ये कह रही है कि अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है हुर्रा अगर तूने अपने अकीदे पर दलील ना दी मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। शियाने हैदर करार जुमला सुनना। हुर्र सादिया कहती है हज्जाज बिन यूसुफ अली का वो शिया ही नहीं जिसके पास अकीदे पे दलील न हो। अली का शिया सुनी सुनाई बातों से अकीदा नहीं बनाता, वो या कुरान की आयत से बनाता है या मासूम के फरमान से बनाता है। कहा अच्छा तेरे पास से अकीदे की दलील है? कहा मेरे पास दलील है। कि तेरे पास क्या दलील है कि तेरा अली आदम नबी से अफजल है? कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में कहीं नहीं कि तेरा अली आदम नबी से अफजल हो। कहा नहीं जा तू जाके कुरान पढ़। जनाब आदम जन्नत में रह रहे थे, जनाब आदम से तरके औला हुआ। अल्लाह ने कहा आदम जन्नत छोड़ दे और यहाँ से ज़मीन पे उतर जा। अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाल दिया। जनाब आदम जन्नत से निकलने लगे, अल्लाह ने रोका आदम रुको। एक लम्हे के लिए आदम रुके। कहा आदम जन्नत से निकलने से पहले ये जन्नती लिबास उतार दे। कहा जन्नत से निकलने से पहले आदम ये जन्नती लिबास उतार के यही जन्नत में रख दे। जनाब आदम ने जन्नती लिबास उतारा, जन्नत में रखते हुए जनाब आदम ने जन्नत छोड़ दी। हुर्र सादिया दुश्मन अली के दरबार में आंखों में आंखें डाल के कहती है तू कहता है कि मेरा अली कैसे आदम से अफजल है। कहा हज्जाज बिन यूसुफ
आदम वो है जिसे जन्नत से निकालते हुए जन्नती लिबास उतार लिया गया, और मेरा अली वो है जिसके बच्चों के लिए जन्नत से लिबास भिजवा दिया गया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या कहा तू बता वो आदम अफजल होगा कि जिससे जन्नती लिबास उतरवा लिया गया, या वो अली अफजल है जिसके बच्चों के लिए ईद की रात जन्नत से लिबास भिजवा दिया गया। वो कहता है अच्छा तेरे पास क्या दलील है कि तेरा अली मूसा नबी से अफजल है? वो कहता है कुरान में दलील है। कहा कुरान में कहीं मैंने ये नहीं पढ़ा, और किबला मैं कहता हूँ कुरान भी समझ तब आता है जो वारिसाने कुरान से लिया जाए। वारिसाने कुरान को छोड़ के किसी और दर पे चला जाए तो कुरान भी समझ में नहीं आता। का जहाँ पे है कुरान में कि तेरा अली मूसा नबी से अफजल है, का जा कुरान पढ़। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि अब मूसा जाओ फ़िरऔन को तबलीग करो, वो सरकश हो गया। जैसे ही अल्लाह ने कहा ना जा फ़िरऔन को तबलीग कर, सरकश हो गया। जनाब मूसा ने कहा मैं कैसे फ़िरऔन को तबलीग करूँ, मैंने उसके खानदान का एक बंदा मारा है। आपकी खामोशी बता रही है ये बताना पड़ेगा। जैसे आपकी सांसें रुक गई कि मूसा नबी ने बंदा मार दिया। हाँ, जनाब मूसा मिस्र के बाजार में जा रहे थे। मिस्र में दो बंदे बाजार में लड़ रहे थे, एक जनाब मूसा के खानदान बनी इसराइल का, दूसरा फ़िरऔन के ख़ानदान किब्ती का। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे। जनाब मूसा आगे बढ़े, जनाब मूसा छुड़वाने के लिए जो फ़िरऔन के ख़ानदान का बंदा था उसके सीने पे एक मुक्का मारा, वो वहीं पे मर गया। उसके बाद जनाब मूसा ने मिस्र छोड़ दिया था। 10 साल तक जनाब मूसा मदाइन में रहे। अब अल्लाह ने कहा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फ़िरऔन को तबलीग करो, वो सरकश हो गया है। तो जनाब मूसा कहते हैं बारे इलाहा मैं कैसे वापस मिस्र जाऊँ, मैंने फ़िरऔन के ख़ानदान का एक बंदा मारा है। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में हुर्रा सादिया कहती है कि हज्जाज तू ही बता, मूसा ने एक मारा था, वो फ़िरऔन के दरबार में नहीं जा रहा था। मेरे अली ने मक्का वालों के बदर में मारे, ओहद में मारे, खंदक में मारे, खैबर में मारे, और वो अली सूरह बरात लेके अकेला मक्का चला गया था। या कहा एक मारा था मूसा ने, वो जाने से घबरा रहा था, और मेरे अली ने बदर से लेके खैबर तक मक्का वालों के मारे थे, और वो अकेला सूरह बरात लेके मक्का चला गया था। ये अली क्या सूरह बरात लेके गए, मैं जुमला बच्चों के लिए हदिया कर देता हूँ। सूरह बरात जिसे आप सूरह तौबा कहते हैं, ये सूरह नाजिल हुआ। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये हज के मौसम में काफिरों के सामने तिलावत करनी है। नबी ने एक सहाबी को दी कि जाओ तुमने काफिरों के सामने तिलावत करनी है। जैसे ही वो सहाबी थोड़ा मदीने से बाहर गए, अल्लाह ने वही नाजिल की, ला युअद्दीहा इल्ला अंता औ रजुलुम मिनका। मोहम्मद वो सहाबी काफिरों को सूरह बरात नहीं सुना सकता। काफिरों को सूरह बरात या मोहम्मद सुना सकता है या जो तुझ जैसा हो, वो नहीं सुना सकते। या तू सुना सकता है या जो तुझ जैसा हो। अब नबी ने अपने जैसा तलाश किया, सिवाय अली के कोई न मिला। अब मौला अली को भेजा, उसने कहा अच्छा क्या तेरे पास दलील है कि इब्राहीम नबी से तेरा अली अफजल है? कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा?
اللہ نے جب قرآن میں جناب ابراہیم سے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ابراہیم کا رب ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا، ابراہیم پورے نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ قال اللہ نے کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے، ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ کہ سن حجاج بن یوسف، جو چند لوگوں کا امام ہو وہ ابراہیم ہوتا ہے، جو ساری کائنات کا امام ہو وہ علی ابن ابی طالب ہوتا ہے۔ جو چند لوگوں کا امام تھا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ساری کائنات کے امام تھے وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ اور قبلہ یہیں پہ اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، ابراہیم جو لوگوں کا امام ہے، جب اس نے دنیا میں آنا تھا تو وہ ایک غار میں آ رہے تھے کہ نمرود کو بتایا گیا کہ ایک بچہ تیرا تخت الٹ دے گا، تو نمرود نے بچے قتل کروانے شروع کر دیے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ایک غار میں آئے، 13 سال تک جناب ابراہیم نے اسی غار میں زندگی گزاری۔ یعنی جو لوگوں کا امام ہو وہ غار میں آتا ہے، جو کائنات کا امام ہو وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ جو چند لوگوں کا امام ہے وہ غار میں آ رہا تھا، اور کہا جو ساری کائنات کا امام تھا وہ اللہ کے گھر میں آ رہا تھا۔ کہ سنو ابراہیم افضل ہوگا یا علی افضل ہوگا؟ ابراہیم لوگوں کے امام ہے، علی کائنات میں امام ہے۔ کہ سنو ابراہیم بھی بت شکن ہے، علی بھی بت شکن ہے، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگوں کا امام ہے وہ چھپا چھپا کے بت توڑ رہا تھا، جو کائنات کا امام ہے دکھا دکھا کے توڑ رہا تھا۔ والا آپ کو سلام کریں۔ ابراہیم بھی بت شکن ہے، علی بھی بت شکن ہے۔ ابراہیم تب بت توڑ رہے تھے جب لوگ میلے پہ گئے ہوئے تھے، بابل والے سالانہ میلے پہ گئے، انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا تم بھی میلے پہ چلو۔ قرآن ہے جناب ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں اندر سے بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا میلے پر۔ جب سارے شہر والے میلے پہ چلے گئے، اب تنہا شہر میں جناب ابراہیم تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے۔ جناب ابراہیم چھپ چھپ کے بت توڑ رہے تھے۔ کہا جو کائنات کا امام ہے علی ابن ابی طالب، وہ دکھا دکھا کر بت توڑ رہا تھا۔ کہ سنو اور فرق ہے، ابراہیم بھی بت شکن ہے، علی بھی بت شکن ہے۔ ابراہیم نے بھی بت توڑے ہیں، علی نے بھی بت توڑے ہیں۔ کا فرق یہ ہے ابراہیم زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑ رہا تھا، اور علی مہر نبوت پہ سوار ہو کے۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کی دعائیں مستجاب کرے۔ ابراہیم زمین پہ کھڑا ہو کے بت توڑ رہا تھا، اور کہا میرا علی مہر نبوت پہ سوار ہو کے وہ توڑ رہا تھا۔ کہ سنو وہ ابراہیم جو لوگوں کا امام ہے اور میرا علی کائنات کا امام ہے، دونوں میں کون افضل ہے فرق سمجھ۔ ابراہیم لوگوں کا امام ہے، علی کائنات کا امام ہے۔ ہاں ابراہیم بھی بت شکن ہے، میرا علی بھی بت شکن ہے۔ ابراہیم چھپ چھپ کے بت توڑ رہا تھا، علی دکھا دکھا کے بت توڑ رہا تھا۔ کہ ابراہیم زمین پہ کھڑا ہو کے بت توڑ رہا تھا، علی مہر نبوت پہ سوار ہو کے بت توڑ رہا تھا۔ کہ سن جو لوگوں کا امام ہے، جب وہ بت توڑ رہا تھا کوئی اس کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ جب علی مہر نبوت پہ سوار ہو کے بت توڑ رہا تھا، سید الانبیاء قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ یا علی تیری کیا بات ہے، تو حق کا کام کر رہا ہے، اور میرے کیا کہنے، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ کہا جب ابراہیم وہ توڑ رہے تھے کوئی قصیدہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ یہ جملے شاہ عبدالحق محدث دہلوی برادران دیوبند کے عالم نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ نبی نے علی کو جب مہر نبوت پہ سوار کر کے وہ توڑ رہے تھے تو نبی نے یہ قصیدہ پڑھا، علی
تیرے کیا کہنے تو حق کا کام کر رہا ہے اور میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ کہا ابراہیم افضل ہے یا علی افضل ہے؟ سن، جب وہی ابراہیم نمرود کے دربار میں گیا اور نمرود کو خدا کی طرف بلایا اور جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، جو بے گناہ تھا اسے سولی پہ لٹکا دیا اور جسے پھانسی ہونی تھی اسے آزاد کر دی۔ کہ لے ابراہیم یہ کام میں نے بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ فاتحہ بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ قرآن کہتا ہے فَبُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ بات سن کے کافر مبہوت ہو گیا۔ یہ ابراہیم نے خدائی کی کیا دلیل دی ہے کہ میرا خدا مشرق سے نکالتا ہے تو سورج مغرب سے نکال۔ کہ ابراہیم وہ ہے جو کہہ رہا تھا میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اور کہا علی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھایا اور کہا دادا ابراہیم مغرب سے سورج نکالنا توحید کی دلیل نہیں ہوتی، یہ تو ولایت کی دلیل ہوتی ہے۔ کہ سورج کو مغرب سے نکال لینا یہ کوئی توحید کی دلیل تو نہیں ہے، یہ تو علی بھی نکال رہا ہے، یہ تو علی کی ولایت کی دلیل ہے۔ اور اسی لیے جب علی نے سورج کو مغرب سے نکالا تو فوراً پیشانی سجدے میں رکھ کے بتائی کہ دیکھو سورج کو پلٹا کر سر سجدے میں رکھنا علی بتا رہا ہے، یہ دلیل بندگی ہوتی ہے۔ کہ جناب ابراہیم جسے خدا ہونے کی دلیل سمجھ رہے تھے، اور قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ ابراہیم لوگوں کے امام، علی کائنات کے امام ہے۔ اسی لیے تو 4 مصروں میں امام شافعی نے کہا جانتے ہو علی کون ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے ڈھال ہوتی ہے۔ اگر دل میں علی کی محبت ہے وہ تمہارے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے ڈھال ہوتی ہے۔ کیوں؟ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وصی المصطفیٰ حق، محمد کا برحق وصی علی ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، میرے نبی جنات کے بھی نبی تھے۔ کہ وصی المصطفیٰ حق، یہ مصطفیٰ کا برحق وصی ہے۔ دلیل یہ ہے امام الانس والجنہ، علی انسانوں کا بھی امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے۔ اگر کوئی اور وصی ہے تو دکھاؤ وہ جنوں پہ حکومت کر رہا ہو۔ صرف جنات علی کے دروازے پہ آتے ہیں، کہ اس لیے علی کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے۔ اور جب نبی نے یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، نبی نے اس سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، کتاب السیف الجلی علی منکر ولایت علی، طاہر القادری صاحب کی اس کتاب کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں کہ نبی نے اعلان سے پہلے ایک جملہ کہا تھا الست اولی بکم من انفسکم، پہلے یہ بتاؤ محمد کو مولا کون کون مانتا ہے؟ الست اولی بکم من انفسکم، محمد کس کس کا مولا ہے؟ کہ جیسے ہی کہا نا محمد کس کس کا مولا ہے، سارا میدان غدیر خم ایک ایک صحابی گواہی دینے لگا۔ جناب سلمان نے کہا محمد میرا مولا ہے، ابو ذر نے کہا میرا مولا ہے، مقداد نے کہا میرا مولا ہے، جناب عمار نے کہا میرا مولا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے گواہی دی سرکار مصطفیٰ میرے مولا ہے۔ اللہ نے ہوا کو اذن دیا کہ نبی کی آواز کو ہوا کے دوش پہ پرواز کرتے ہوئے فرش عرش پہ لے جایا جائے۔ بزم ملکوت میں یہ آواز گونجی کہ نبی پوچھ رہے ہیں محمد کس کس کا مولا ہے؟ جبرائیل نے کہا میرا مولا، میکائیل نے کہا میرا مولا، اسرائیل نے کہا
کہا میرا مولا، اسرافیل نے کہا میرا مولا، پل صراط نے گواہی دی میرا مولا ہے، حوض کوثر نے کہا میرا مولا ہے، سلسبیل نے کہا میرا مولا ہے۔ پھر جیسے ہی آواز گونجی بزم انبیاء میں کہ سید الانبیاء پوچھ رہے ہیں میں کس کس کا مولا ہوں، جناب آدم نے کہا میرا مولا، نوح نے کہا میرا مولا، ابراہیم نے کہا میرا مولا، موسیٰ نے کہا میرا مولا، عیسیٰ نے کہا میرا مولا، یوشع نے کہا میرا مولا، کہ یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے نے نبی کی آواز سنی کہ محمد کس کا مولا ہے۔ زمینوں نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، آسمانوں نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، سورج نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، ستاروں نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے۔ جب کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، اب نبی نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا آپ کو سلامتی رہے۔ جب کائنات کے اللہم صلی علی محمد والی محمد وجل فرج، جب کائنات کے ذرے ذرے نے یہ گواہی دی مصطفیٰ میرا مولا ہے، اب نبی نے مولا علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا من کنت مولا ہوں فہاذ علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر سرکار مصطفیٰ کائنات کے ذرے ذرہ کے مولا ہیں تو علی کائنات کے ذرے ذرے کا مولا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ولایت مولا کائنات کو عطا کی گئی، وہ ولایت کا سلسلہ چلتے ہوئے اس کے 11ویں بیٹے تک جاری و ساری رہا۔ چونکہ اللہ نے منصب ولایت دیا تھا، اس لیے یہ دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ اور کربلا میں حسین نے صرف ہمارے نبی کی محنتوں کو نہیں بچایا، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کو بچایا۔ آپ علماء سے سنتے ہیں یہ روایت، آج شب جمعہ ہے نا، کہ شب جمعہ ہر نبی کربلا آتا ہے، ہر نبی شب جمعہ کربلا آتا ہے، کس لیے؟ کہ میں حسین کا شکریہ ادا کروں تو انہیں میری محنت کو بچا لیا۔ اور عزاداروں، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ نبیو اب حسین کو اجازت دو میں اپنی محسنہ کا شکریہ ادا کر کے۔ انبیاء پوچھتے ہیں حسین تیرا محسن کون ہے؟ حسین بتاتے ہیں میری محسن زینب بنت علی۔ ہمیں دین کوئی آسانی سے نہیں ملا، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو بچایا ہے۔ اور عزادارو، دین کی اہمیت کا بھی اسے پتہ ہوتا ہے جس نے دین کے لیے کچھ قربان کیا ہو۔ شاید میرا اور آپ کا چونکہ دین پہ لگا کچھ نہیں، شاید ہمیں دین کی وہ اہمیت کا احساس نہ ہو۔ حسین سے پوچھو جس نے دین کے لیے اپنے 18 سال کا جوان بیٹا دیا ہے، حسین سے پوچھو جس نے دین کے لیے زینب سلام اللہ علیہا کا پردہ قربان کر دیا۔ عزادارو، چونکہ آج کا یہ دن حسین کے شبیہ پیمبر بیٹے سے منسوب ہے، کوشش کرنا ہر آنکھ کا وضو ہو جائے۔ چھٹے امام کے گھر صف عزا بچھائی گئی، کہتے ہیں کہ مصائب خان نے مولا علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ چھٹے امام کا ایک صحابی ہے، نام اس کا ابو بصیر ہے۔ مولا نے کہا ابو بصیر تجھے حسین کے غم میں رونا نہیں آ رہا؟ اس نے اپنا رومال آگے بڑھایا، مولا میرا رومال دیکھیے آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے۔ عزاداروں، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ابو بصیر حسین کے غم میں ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں پہ روتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، عزاداروں جو یہاں بوڑھے ماں باپ ہیں وہ میرا جملہ محسوس کریں گے۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے
ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے میں اس کے سر پہ سہرا رکھوں گا. سوچو اس وقت ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے جہاں سہرا دیکھنا ہو اس پیشانی پہ خون نظر آئے. اجرکم علی الزہرا. اور کہتے ہیں کہ حسین خدا سے کہا کرتے تھے کہ اے خدایا مجھے نانا محمد کی یاد آتی ہے. تو خدا نے کہا حسین تجھے ایک بیٹا دوں گا جو شکل میں محمد جیسا ہوگا نام میں علی ہوگا. اجرکم علی الزہرا. اور عزادارو میرا پڑھ لینا بڑا آسان ہے. کچھ ذریعوں پر کچھ روزوں پر کچھ مصائب نہیں پڑھے جاتے. جناب عباس علیہ السلام کی ذریع پر جناب سکینہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے. اجرکم علی الزہرا جسے جملہ سمجھ آ گیا ہے خدا اسے اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. جس کی ہائے نکلی ہے مالک اس غم کے علاوہ کسی غم میں آپ کی ہائے نہ نکلے. مولا عباس کی ذریع پہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے. مولا علی کی ذریع پر زینب کا شام کا دربار جانا نہیں پڑھا جاتا اس لیے کہ علی برداشت نہیں کر سکتا زینب شرابی سے کیسے بولتی رہی. اور عزاداروں مولا حسین کی ذریع پر علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے. اجرکم علی الزہرا. سب سے آخری دفعہ مولا حسین کی ذریع پر مولا علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کچھ 100-150 سال پہلے پڑھے گئے. عراق کے ایک بہت بڑے عالم ہیں سید مہدی بحر العلوم. سید مہدی بحر العلوم شب جمعہ کربلا جاتے ہیں. جیسے ہی زائروں نے دیکھا کہ اتنا بڑا عراق کا عالم سید مہدی عراق کربلا موجود ہے تو زائرین کہتے ہیں کہ آج تو ہمیں حسین کی قبر پر علی اکبر کے مصائب سنا. شب جمعہ ہے دعاؤں کو ذہن میں جگہ دیتے آئیے گا. دعا کی قبولیت کی شب ہے علی اکبر کا وسیلہ ہے. اس عالم نے ہاتھ باندھ لیے کہ مجھ سے کوئی اور مصیبت سن لو علی اکبر علیہ السلام کے مصائب مولا حسین کی ذریع پہ نہ سنو. عزادار و زائروں نے اصرار کیا نہیں شب جمعہ آج تم سے ہم نے حسین کی ذریع پر علی اکبر علیہ السلام کے مصائب سننے ہیں. عالم نے کہا کہیں ایسے نہ ہو یہ زائر ناراض ہو جائیں ان کی ناراض کی وجہ سے میرے مولا ناراض ہو جائیں. عزادار و شب جمعہ سید مہدی بحر العلوم نے مولا حسین کی قبر مطہر پر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے. عزادارو بڑا گریہ ہوا لیکن سید مہدی خود بھی روتا ہوا اپنے گھر جا کے بستر پہ چین سے سو گیا. آدھی رات کو سید مہدی نے دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اجرکم علی الزہرا. اللہ جانے کس سے جملہ سمجھ آیا ہے. آدھی رات کو دیکھا کسی بی بی کے رونے کی صحن سے آواز آ رہی ہے. عزادارو عالم دین اپنے بستر سے اٹھا گھر کے صحن میں آیا. کیا دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے اس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے. اس نے کہا مہدی تو نے آج میرے حسین کی قبر پر علی اکبر کے مصائب کیوں پڑھے ہیں. عزادارو سید عالم دین ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آقا زادی میں نے کوئی غلط روایت پڑھ دی ہے. کہ مہدی بیٹا تو نے غلط روایت نہیں پڑھی تو مصائب پڑھ کے گھر آ کے چین سے سو گیا. ذرا جا کے دیکھ میرا حسین قبر میں کروٹیں بدل رہا ہے. کبھی نانا محمد چپ کر آتا ہے کبھی بابا علی چپ کر آتا ہے کبھی ماں زہرا چپ کر آتی ہے. میرا حسین چپ نہیں ہو رہا. حسین قبر میں کروٹیں بدل رہا. اجرکم علی الزہرا. عزادارو وہ دن اور آج کا دن مولا حسین کی قبر پہ علی اکبر کی مصیبتیں نہیں پڑھی جاتی. عزادارو لوگ کیا جانے کہ حسین کا علی اکبر کون تھا. کہتے ہیں جب مولا علی اکبر علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پہ سوار کیا گیا اور جب یہ نیزہ شام کے بازار سے گزر رہا تھا ایک گھر کی چھت پر کچھ عیسائی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. ایک بوڑھی عورت ایک سر کو دیکھتی جا رہی کہ 80 سال کا سر ہے یہ 57 سال کا سر ہے
یہ 32 سال کا سر ہے اور یہ 18 سال کا سر ہے۔ عزادارو بوڑھی عورت نے جب 18 سال کے جوان کا سر دیکھا، عزادارو وہ وہیں اترتے اترتے نیچے آ گئی زمین پہ، نیزے کے نیچے کھڑے ہو کے کہتی ہے اے جوان، میں تیرا نام نہیں جانتی، میں خود تجھے ایک نام دے رہی ہوں، انت البدر التمام، تو 14ویں کا چاند ہے۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو غیر عورت کہہ رہی ہے انت البدر التمام، تو 14ویں کا چاند ہے۔ عزادارو مجھے ایک سوال کا جواب دو، جسے غیر عورت 14ویں کا چاند کہہ رہی ہو، اللہ جانے اسے ماں کیا کہتی ہوگی؟ اجرکم علی الزہرا، جسے غیر عورت 14ویں کا چاند کہہ رہی ہے، اللہ جانے ماں کیا کہتی ہوگی۔ عزادارو عورتوں سے مخاطب ہو کے بڑھیا کہتی ہے کہ اے عورتوں، میں ایک دعا مانگتی ہوں، تم آمین کہنا۔ عزادارو بڑھیا نے ہاتھ بلند کیے کہ اے بار الہا، اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو، اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ جناب لیلہ سلام اللہ علیہا نے سنا کہ اے ضعیفہ، مجھے بددعائیں کیوں دے رہی ہے؟ اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے، اس کا قاتل کربلا سے لے کے شام تک کبھی علی اکبر کا سر دیکھتا، کبھی اس کی ماں کو دیکھتا اور ہنستا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو شرما کے نہ روئیے۔ عزادارو تمہیں کیا پتا حسین کو کتنا پیار تھا اپنا علی اکبر سے۔ میرا دل کہتا ہے شریکت الحسین پرسہ لینے آئی ہوگی، کوئی آئے یا نہ آئے، 4 سال کی سکینہ ضرور آئے ہوگی۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو بڑا پیار تھا حسین کو اپنے علی اکبر سے۔ اگر آپ کے رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، عزادارو سوائے میں مخصوص دن کے سارا سال حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھتا، صرف سال میں ایک دن پڑھتا ہوں کہ جس دن مخصوص ایام ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر کسی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو شام کی ملکہ ناراض ہو کے چلی جائے کہ تجھے کیا پتا میرا علی اکبر کیسا تھا، سکینہ ناراض ہو کے نہ چلی جائے کہ تمہیں کیا پتا سیدانیوں کو کتنا ناز تھا علی اکبر پہ۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور عزاداروں میں آج مصائب میں بخل نہیں کروں گا، حسین کو کتنا پیار تھا علی اکبر سے۔ کہتے ہیں کہ وہ یزیدی سپاہی جس نے مولا علی اکبر علیہ السلام کے سر والا نیزہ اٹھایا ہوا تھا، وہ شمر سے آ کے کہتا ہے شمر میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ میں جدھر جدھر علی اکبر کا سر لے کے جاتا ہوں حسین کی نگاہیں ادھر ہوتی ہیں۔ اللہ جانے کون سننے آیا ہے مصائب، کون اپنے خیال میں ہے کہ میں جہاں جہاں نیزہ لے کے جاتا ہوں حسین کی نگاہیں ادھر جاتی ہیں۔ میں نے نیزہ قافلے کے آگے رکھا، حسین کی نگاہیں علی اکبر کے سر پہ تھی، میں یہی نیزہ قافلے کے درمیان لایا، حسین کی نگاہیں علی اکبر کے سر پہ تھی، کہ میں یہی نیزہ قافلے کے پیچھے لے گیا، حسین کی نگاہیں علی اکبر کے سر پہ تھی۔ عزادارو جملہ سنو گے، شمر ملعون کہتا ہے اچھا ایسا کر، ہم حسین کی محبت کا امتحان لیتے ہیں، تو علی اکبر کا سر نیزے سے اتار اور ایک صندوق میں بند کر دے، اب دیکھ حسین کدھر دیکھتا ہے۔ اس ملعون نے علی اکبر کا سر اتارا، ایک صندوق میں بند کر دیا۔ عزادارو تھوڑی دیر بعد ایک اور یزیدی سپاہی دوڑتا ہوا آیا جس نے مولا حسین کے سر والا نیزہ اٹھایا ہوا، وہ آ کے کہتا ہے شمر حسین کا سر نیزے سے غائب ہو گیا ہے، حسین کا سر نہیں مل رہا۔ عزادارو شمر نے تازیانہ اٹھایا، میرے مولا سجاد کی جانب بڑھا، میرے مولا کی پشت پہ تازیانہ مارا۔ مولا نے کہا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کہ سجاد بتا تیرے بابا کا سر کہاں گیا ہے؟ میرے چوتھے امام نے
کہا پہلے یہ بتاؤ علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا علی اکبر کا سر ایک صندوق میں بند ہے۔ مولا نے کہا مجھ پہ ظلم نہ کرو، جاؤ وہ صندوق کھولو۔ عزادارو صندوق کھولا گیا، کیا منظر دیکھا؟ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھ کے کہہ رہا تھا میرے علی اکبر، ان ظالموں نے مجھے تجھ سے جدا کر دیا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ کہا علی اکبر ان ظالموں نے تجھے مجھ سے جدا کر دیا، حسین تجھ سے جدا نہیں رہ سکتا۔ ہاں عزادارو، لاشے پہ جب لاشا آ رہا تھا روز عاشور، ہر لاشے سے پہلے مولا علی اکبر کہتے تھے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دو۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر تم مجھ سے اجازت نہ لے، تو اس ماں سے اجازت لے جس نے 18 سال پالا ہے۔ عزادارو مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ ماں کیسے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتے؟ عزادارو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اجازت نہیں دے رہی تو کہتے ہیں مولا علی اکبر علیہ السلام آئے اور کہا اما زینب مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ جناب زینب نے کہا پوچھو؟ کہ اما زینب یہ بتاؤ دادی زہرا کی شان زیادہ ہے یا میری ماں زینب کی شان زیادہ ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے علی اکبر میں تو تیری دادی زہرا کی کنیزوں میں فخر محسوس کرتی ہوں، تیری دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے۔ پھر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اما زینب ایسے کرو اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو۔ حجرکم علی زہرا، اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو۔ ہاں ٹھیک ہے علی اکبر جا تجھے زہرا کے بیٹے پہ قربان کیا۔ عزادارو علماء کہتے ہیں بڑا مشکل تھا علی اکبر علیہ السلام کا خیام سے نکلنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے 70 دفعہ دیکھا خیام کا پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ جب علی اکبر تیار ہو رہا تھا مولا حسین علی اکبر کو دستار پہناتے ہوئے اسی آیت کو دہراتے جا رہے تھے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو ہم ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں، سادانیوں نے کربلا میں پتھروں کو اٹھایا اور پتھروں سے ماتم۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے۔ عزادارو سیدانیوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ عزادارو کبھی زینب دامن پکڑتی ہے، کبھی ام کلثوم علی اکبر کو کھینچتی ہے۔ عزادارو سکینہ سلام اللہ علیہا کبھی قدموں پہ بوسہ دیتی ہے۔ عزادارو بالآخر حسین کا بیٹا میدان کی جانب بڑھا، میرے مولا نے آسمان کو دیکھا کہ اللہم اشہد اولاء القوم قد بارز الیہم الغلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اے خدایا گواہ رہنا اب وہ بیٹا بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی محمد جیسا، جو چلتا ہے تو محمد لگتا ہے، بولتا ہے تو محمد لگتا ہے۔ عزادارو علی اکبر کا گھوڑا چلا، علی اکبر نے تھوڑی دور جا کے محسوس کیا پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ گلے میں امامہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ مولا علی اکبر رکے کہ بابا آپ نے مجھے خود بھیجا میدان میں، اب دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ کہ
علی اکبر کاش تیرا کوئی اکبر ہوتا تو اسے میدان میں بھیجتا پھر میں تجھ سے سوال کرتا اجرکم علی زہرا کاش تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ کیسے جوان بیٹے کو میدان میں بھیجا جاتا ہے عزادارو جناب علی اکبر علیہ السلام گئے ایسا جہاد کیا الامان والحفیظ عزادارو ادھر حسین مولا کو اپنے جوان بیٹے کی یاد آئی جناب لیلہ سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ لیلہ تو ایک دفعہ دعا مانگ کہ میرا اکبر واپس آئے مجھے آخری دفعہ اکبر ملا دے عزادارو جناب لیلہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے مولا بتاؤ میں کیسے دعا مانگوں امام حسین نے فرمایا لیلہ خیمے میں کوئی نامحرم نہیں ہے ایسا کر زمین کربلا میں بیٹھ اپنے سر سے ردا اتار کربلا کی ریت اٹھا کے خاک میں ڈال سر پہ قرآن رکھ کے کہہ یا رادا یوسف الی یعقوب اردد الی علی الاکبر اے یعقوب کو یوسف ملانے والے مجھے میرا اکبر ملا دے اجرکم علی الزہرا مجھے میرا علی اکبر ملا دے عزادارو ابھی دعا ختم ہوئی جناب علی اکبر علیہ السلام واپس آ گئے کہا بابا العطش قد قتلنی بابا پیاس ماری جا رہی ہے بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے عزادارو بتاؤ تو صحیح جس باپ کی حسرت ہو میرا جوان بیٹا مجھ سے کچھ مانگے وہ علی اکبر تب آ کے مانگ رہا ہے جب ایک گھونٹ پانی بھی نہ رہا حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو عزادارو مولا علی اکبر نے زبان دہن میں دی فوراً پیچھے کھینچ کے کہتے ہیں بابا زہرا کا لال مجھ سے زیادہ پیاسا ہے بابا آہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہو عزادارو ماں باپ کو ملے اب دوبارہ میدان جہاد کی طرف گئے اب کہا لیلہ دعا نہیں کرنی بس اپنے چاند کا جہاد دیکھتے رہو عزادارو جناب علی اکبر علیہ السلام نے ایسا جہاد کیا لشکر یزید پکار اٹھا علی حیدر کرار کا وارث لڑ رہا ہے محمد کے شبیہ پیمبر لڑ رہا ہے عزادارو سنان ملعون نے مولا علی اکبر کو نیزہ مارا عزادارو نیزے کا لگنا تھا علی اکبر زمین پہ آئے کہا السلام علیکہ یا ابتا بابا میرا سلام دو عزادارو حسین کبھی اٹھتا ہے کبھی حسین گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے بوڑھا باپ کیسے جوان کے لاشے پہ گیا صاحب معاملی سبتین لکھتا ہے پدر بر لاشے پسر زانو پہ زانو رسید بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آیا اجرکم علی الزہرا عزادارو مولا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رلائے مولا علی اکبر آپ کی شفاعت کرے جو دعائیں لائے ہو علی اکبر کے صدقے میں مستجاب ہو عزادارو مولا حسین آئے علی اکبر کے سر پہ کہ علی اکبر تیری کوئی آخری حسرت ہے تو بتا کہا بابا آخری دفعہ مجھے ماں ملا دے مولا حسین نے کہا اچھا علی اکبر میں تجھے اٹھاتا ہوں عزادارو مقتل کے جملے ہیں مولا حسین علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ مولا علی اکبر علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رکھا دوسرا ہاتھ مولا علی اکبر علیہ السلام کی گردن کے نیچے رکھا حسین نے اٹھانا چاہا حسین نے پھر رکھ دیا کہ علی اکبر تو بھی تو میرا ساتھ دے عزادارو اب حسین مولا نے اٹھانا چاہا علی اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا حسین نے کہا علی اکبر ایسے نہیں دوسرا ہاتھ سینے سے اٹھاتا کیوں نہیں علی اکبر نے کہا بابا قاتل نے برچھی سینے میں توڑ دی ہے وہ کہہ رہا تھا میں دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صابر ہے جب حسین جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا پھر حسین کا صبر پتا چلے گا
اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو حسین نے سنا، حسین نے علی اکبر کو خاک کربلا پہ رکھا، اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیا، کہ دادا ابراہیم کربلا میں آؤ، دادا اسماعیل کربلا میں آؤ۔ دادا دیکھو میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں نہیں بندھے۔ عزادارو حسین نے اپنا گھٹنا کربلا کی خاک پہ رکھا، ہاتھ برچھی میں ڈالا، برچھی کو ہلایا، عزادارو برچھی نہیں ہلی، علی اکبر کا کلیجہ ہلا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زینب خیمے میں گری۔ اجرکم علی الزہرا۔ مولا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رولا۔ تابوت کو تھوڑا قریب لائیے اور عزادارو آخری روایت سنیے۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر اپنا ہاتھ میری گردن میں ڈال۔ عزادارو مولا علی اکبر علیہ السلام کو اٹھا کر مولا حسین ایک خیمے میں آئے۔ عزادارو ہر بی اس خیمے میں آ کر علی اکبر کا ماتم کر رہی تھی۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر کی ماں کیوں نہیں آئی؟ لیلا کو بلاؤ، علی اکبر کا جنازہ آیا ہے۔ عزادارو زینب جناب لیلا کے خیمے میں گئی، کیا دیکھا؟ لیلا کبھی دائیں ہاتھ مارتی ہے، کبھی بائیں ہاتھ۔ پر